راستے میں اپنی جان اپنے مال کی قربانی کے ساتھ اپنی تربیت اور اصلاح کی نیت سے نکلیں، تاکہ دین کی طلب اور تڑپ پیدا ہو اور دینی غفلت اور دین دوری، دین بیزاری ختم ہو۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں واپس جا کر اپنے علاقے کے علماء سے تعلق رکھ کر، علماء سے پوچھ کر 100% دین زندگی میں آئے گا۔ 3 چیزوں کے الگ الگ فائدے مولانا الیاس صاحب علیہ الرحمہ بتاتے ہیں۔ دعوت کے کام کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے دین کی طلب اور تڑپ پیدا کرتا ہے، اور مریض جب تک بیمار بیماری کو نہ سمجھے تو تب تک خطرے میں ہے۔ 4th اسٹیج پر جانے کے بعد اب ڈاکٹر کے پاس جائے گا تو ڈاکٹر کہے گا کہ آنے میں دیری کر دی، اب نو ہوپ ہے، اب تو بل بڑھانا ہے، یا تو جو ہے آپ کی تسلی کے لیے ہسپتال میں رہنا ہو تو رہو، ورنہ تو گھر جاؤ اپنے دن گنو۔ اور بیماری اگر پہلے ہی واقعے میں پکڑ لی، بیمار نے اپنے مرض کو پہچان لیا، تو پھر بڑی بڑی بیماریاں، کینسر اور ایڈس، سب کا دنیا میں علاج ہے۔ کوئی بیماری ایسی نہیں جس کا علاج اللہ نے نہ پیدا کیا ہو، ہر بیماری کے ساتھ اس کا علاج بھی ہے۔ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بیماری کے لیے علاج بھی ہے۔ کوئی ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ لا علاج بیماری ہے تو یہ غلط ہے۔ حضرت شاہ ابرار الحق صاحب فرماتے تھے ڈاکٹر کے علاج کے بعد اگر اس کے طریقے علاج سے نسخے سے اگر مریض کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس علاج نہیں ہے، کسی دوسرے ڈاکٹر سے علاج کرا لو، لا علاج عندی، میرے پاس علاج نہیں۔ لیکن یہ نہیں کہہ سکتا اپنے ایگو کی وجہ سے، پریسٹیج کی وجہ سے کہ بھائی یہ تو لا علاج بیماری ہے، میں نے ایسے ہی علاج کر کے دیکھا تھا فرسٹ ایڈ کے لیے، اور کہیں بھی جاؤ اس کا علاج نہیں ہو سکتا، یہ غلط ہے نا۔ تو اسی طرح سے حضرت مولانا الیاس صاحب فرماتے ہیں دعوت کے کام کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ امت کے اندر سے بے دینی کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور جو ہے بے دینی کا احساس کا جو ہے جو مر گیا ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ مریض اپنے مرض کو پہچانتا ہے، مسجد کے ماحول میں، گھر کے ماحول سے نکل کر اپنی جان اپنے مال کی قربانی کے ساتھ اپنی تربیت اور اپنی اصلاح کی نیت سے۔ مدراس کے لوگ پرانوں کے جوڑ میں گئے تھے تو دیوبند، سہارنپور اور جلال آباد بھی گئے، تو جلال آباد میں ایک بہت بڑے بزرگ تھے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ، جو میرے شیخ کے دوستوں میں سے تھے، ساتھیوں میں سے تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلفاء میں سے تھے۔ دنیا میں، لندن میں، افریقہ میں، امریکہ میں، بنگلہ دیش میں، پڑوس ملک میں، ہندوستان میں، ہر جگہ ان کا بڑا فیض پھیلا۔ تو حضرت کے پاس بھی ہمارے لوگ مدراس کے لوگ گئے تو حضرت نے پوچھا کون ہیں، کہاں آئے ہیں؟ تو بتایا کہ حضرت ہم پرانوں کے جوڑ میں آئے ہیں، بنگلے والی مسجد میں آئے ہیں۔ تو حضرت نے پوچھا کہ کیا ہوتا ہے اس میں؟ تو ساتھیوں نے بتایا کہ کارگزاری سنتے ہیں، اس کے بعد اصلاح ہوتی ہے، اگر کوئی کمی بیشی ہے تو ڈانٹ پڑتی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا ماشاءاللہ اتنا بڑا حوصلہ ہے، 3000 کلومیٹر دور سے ڈانٹ سننے کے لیے آتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا دعوت کا کام کہ ہم اپنی کمی کوتاہیوں پر، غلطیوں پر نگاہ رکھتے ہوئے اپنی اصلاح و تربیت کے لیے اپنی جان اپنے مال کی قربانی کے ساتھ دور اور دیر کے لیے جاتے ہیں، اور آخری وقت تک لگے رہتے ہیں کہ میری زندگی میں دین کتنا آیا، میری زندگی میں دین کتنا آیا، میری زندگی میں دین کتنا آیا۔ مولانا فرماتے ہیں دعوت کے کام سے یہ فائدہ ہے، واپس جا کر اپنے علاقے کے علماء سے تعلق رکھ کر ان سے پوچھ کر 100% عبادات کا، معاملات کا، اخلاق کا اور معاشرت کا، عقیدے کا دین زندگی میں آئے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ کسی اللہ والے سے تعلق رکھ کر نفس و شیطان کے مکر سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے موت تک اخلاص اور استقامت کے ساتھ اعمال والی زندگی کو لے جانے اور ایمان پر خاتمہ ہونے کے لیے کسی اللہ والے کا دامن چاہیے۔ اللہ والے کی صحبت کا فائدہ الگ، علماء سے تعلق کا فائدہ الگ، دعوت کے کام کا فائدہ الگ، اور ہم کو تینوں چاہیے، دعوت کا کام بھی چاہیے، علماء سے تعلق اور دینی علم بھی چاہیے، اور اللہ والوں سے تعلق بھی چاہیے۔ ہمارے چاروں بڑوں نے
یہی کام کیا ہے۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ نے، حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ نے، حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب علیہ الرحمہ نے، حضرت جی مولانا زبیر صاحب علیہ الرحمہ نے، چاروں نے یہی 3 کام کیے۔ اللہ ہم سب کو اجتماعیت نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو اس دعوت کے کام کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص اور استقامت کے ساتھ موت تک لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ دوسری منزل کے تھوڑے سے اختیار کو رب چاہی طریقے پر، اللہ کے نبی کے طریقے پر گزارنے کے لیے دینی تعلیم اور علماء سے تعلق چاہیے، اور دعوت کا کام چاہیے، اور پھر اللہ والوں کی صحبت چاہیے۔ یہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ 2 دولتیں عطا فرمائیں گے۔ ایک تو استقامت فی الدین عطا فرمائیں گے۔ مومن کی زندگی کا خلاصہ یہی ہے، ہر مومن کا مقصد یہی ہے، ہر مومن یہی چاہتا ہے کہ موت تک میری زندگی ایمان والی زندگی گزرے اور ایمان پر خاتمہ ہو جائے۔ اور یہ مرحلہ اتنا کٹھین ہے، مشکوٰۃ شریف میں ترمذی شریف کے حوالے سے یہ حدیث ہے کہ ابھی 2 ہفتے پہلے میرے شہر کے خلیفہ سلطان پور کے مفتی عبدالرشید صاحب سلطان پوری، جو سرائے میر میں حضرت رائے پوری وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا تھا۔ پھر ان کے بعد حضرت شاہ ابرار الحق صاحب سرپرست تھے، پھر ان کے بعد مفتی عبداللہ صاحب پھولپوری، شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے وہ محتمم تھے۔ اب ان کے بیٹے مفتی احمد اللہ پھولپوری محتمم میں بہت بڑا مدرسہ ہے، 2-2.5 ہزار طلبہ پڑھتے ہیں۔ لکھنؤ کے بازو میں، گورکھپور کے بازو میں سرائے میر ایک شہر ہے وہاں پر، تو وہاں وہ آئے تھے، وہاں کے شیخ الحدیث مفتی عبدالرشید صاحب۔ تو میں ہمارے میل بشارت میں جہاں ہمارے یہ علماء نے پڑھا ہے، مفتاح علوم مدرسہ ہے، وہاں ایک ہمارے مدرسے کے ایک فارغ مولی عثمان نابینا بچوں کا مدرسہ چلاتے ہیں، نابینا بچوں کا مدرسہ امدادیہ للمکفوفین، نابینا بچے اور نابینا بچیاں، اور ان کو شروع میں ہم جا کر عیسائیوں کے کرسچن ڈیف اسکول سے اور ENT والے اسکولوں سے، بلنٹ اسکول سے اٹھا کے لائے تھے، اور ماشاءاللہ اس کی پہلی بیچ ناظرہ پڑھ کر، حافظ ہو کر، عالم ہو کر، BCom BA کی ڈگری کے ساتھ فارغ ہو گئی، اور گزشتہ سال 5 بچے نابینا بچے حافظ، عالم اور BCom BA سے فارغ ہو کر حضرت محتمم صاحب مفتی ابو القاسم صاحب نے ان کی دستار بندی کری، اور پھر وہ طلبہ اس وقت میں دارالعلوم اور مظاہر العلوم میں دور حدیث پڑھ رہے ہیں، نابینا بچے۔ اللہ تعالیٰ آنکھوں کے بھی محتاج نہیں، نابینا سے بھی کام لے لیتا ہے، زبان کے بھی محتاج نہیں ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے دعوت کے کام میں گونگوں کی جماعت، بہروں کی جماعت، معذورین کی جماعت بھی چلتی ہے نا، ہماری بستی میں تھی، ابھی آتے وقت میں ملاقات کر کے آیا آنگن باڑی میں، سورت کی ایک جماعت معذورین کی آئی تھی، جس میں نابینا بھی تھے، بہرے بھی تھے، مکے بھی تھے، اور ایک بڑے میاں 12 مکے بہرے اندھے کو سنبھالتے ہوئے چل رہے ہیں، اور سب کی زبان سمجھ رہے ہیں اور ترجمہ کر رہے ہیں ہر مسجد میں، اور ایک بوڑھے میاں 60 سال کی عمر ان کی ہوگی، وہ تینوں کی زبان کو، گونگوں کی زبان کو بھی جانتے ہیں، اور بوڑھوں کی زبان کو بھی جانتے ہیں، اور اندھوں کی زبان کو بھی جانتے ہیں، تینوں کا ترجمہ کرتے ہوئے 4 مہینے کی جماعت لے کر چلے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کسی سے بھی کام لے لیتے ہے نا۔ تو وہاں محتمم صاحب تشریف لائے تھے، تو وہ بچوں کو دستار بندی کری، اور وہ بچے اس وقت دارالعلوم میں اور مظاہر العلوم میں پڑھ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ محتمم صاحب نے فرمایا یہ بچے اللہ کے راستے میں سال بھی لگائیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ مدرسے میں جو بچے جاتے ہیں، مولانا احمد لاٹ صاحب دامت برکاتہم نے ہمارے مدرسے میں فرمایا، اللہ نے مدرسے کے طلبہ کو اپنے فضل سے، توفیق سے جو مدرسوں میں بھیجا ہے، ان کے 4 مقصد ہیں: علم دین حاصل کریں، علم کے مطابق عملی زندگی بنائیں، اور ساری انسانیت تک اس دین کو لے جانے کے لیے نیت کریں۔ یہ پہنچانے کی ذمہ داری ساری انسانیت تک، ملکوں میں، دنیا کے چپے چپے میں پہنچانے کی ذمہ داری ہر امتی پر ہے، اور یہ علم، عمل اور دعوت اس لیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، شہرت کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، یہ علم، عمل اور دعوت اس لیے تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو بس میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ جو ہے ہم سب جو ہے آخری دم تک یہ 2
آج ہے مقصد ہے استقامت۔ تو اس دن مفتی عبدالرشید صاحب جب نابینا بچوں کے مدرسے میں میرے شیخ کے خلیفہ کو میں لے کر گیا تو وہاں پوری کتابیں عالم کورس کی نیچے سے اوپر تک جماعت اول سے لے کر جماعت مشکات تک بریل میں انہوں نے چھاپا ہے، جو چھو کر کے نقطوں کو ایسے چھو چھو کر پڑھتے ہیں۔ قرآن چھاپا ہے اور پورے عالم کورس کی کتابیں مکمل چھاپا ہے، اور انہی چھو کر بریل والی کتابوں سے وہ بچے عالم ہوئے ہیں۔ تو اس وقت بھی مشکات شریف کی جماعت تھی، مولانا عثمان جو اس مدرسے کے ذمہ دار ہیں انہوں نے کہا کہ حضرت ایک حدیث پاک آپ پڑھا دیجئے اور آپ کے شاگرد میں شمار ہو جائیں اور حدیث پاک کی اجازت دے دیجئے۔ تو حضرت نے فرمایا، ایک نابینا بچے سے 5-6 بچے بیٹھے تھے مشکات شریف کتاب بریل والی لے کر، تو حضرت نے فرمایا بھائی پڑھو حدیث۔ تو وہ جو بچے نے حدیث پڑھی ایسے چھو چھو کر کے، وہ والی وہی ترمذی شریف کے حوالے سے مشکات شریف کی حدیث تھی۔ فرمایا کہ یہ ایک آدمی انسان ایسا ہوتا ہے زندگی بھر ایمانی زندگی گزارتا ہے اور آخری وقت میں کسی کفر میں چلا جاتا ہے، اور ایک آدمی زندگی بھر کفر میں رہتا ہے، آخری وقت میں اللہ کی طرف سے ہدایت کا فیصلہ ہوتا ہے، 80 سال کا بوڑھا کافر ایمان میں داخل ہو کر ایمان کے ساتھ دنیا میں جاتا ہے۔ اس حدیث کے اندر آخر میں جملہ فرمایا گیا، وہ نابینا بچہ جو پڑھ رہا تھا مشکات شریف کی چھو کر کے حدیث، العبرۃ بالخواتیم، کہ خاتمے کا اعتبار ہے، اس وقت کی موجودہ دینداری کا کوئی اعتبار نہیں۔ اسی لیے میرے شیخ کو 92 سال کی عمر ہوئی، ان لوگوں نے دیکھا ہے 92 سال کی، ساؤتھ افریقہ میں انتقال ہوا۔ وہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب، مولانا انعام صاحب، مولانا ابرار الحق صاحب، قاری صدیق صاحب، مولانا امیر حسین صاحب، قاری امیر حسن صاحب، مولانا سعید خان صاحب، سب کے استاذ تھے میرے شیخ۔ ان کو میں نے آخری وقت میں دیکھا، جب سانس اکھڑتی تھی دعا کراتے تھے تو ہاتھ کانپتے تھے اور سانس اکھڑتی تھی، الفاظ ٹھیک سے نہیں نکلتے تھے، لیکن اس وقت بھی حضرت یہ 2 دعا بڑے اہتمام سے اپنی دعا میں مانگتے تھے۔ بعض دعائیں ریکارڈ ہو کر کے اب اس وقت میں واٹس ایپ میں پھیل رہی ہیں، اس میں بھی وہ دعائیں موجود ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہدایت کے بعد گمراہی سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہدایت کے بعد گمراہی سے ہماری حفاظت فرما۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اے اللہ ایمان پر استقامت اور ثبات قدمی عطا فرما، موت تک ایمان کی زندگی رہے اور ایمان پر خاتمہ ہو۔ یہی مومن کی زندگی کا خلاصہ ہے، موت تک ایمان پر باقی رہے اور جو ہے موت ایمان کی حالت میں ہو جائے۔ یہی 2 چیزیں ہیں۔ اللہ ہم سب کو یہ دونوں نعمتیں نصیب فرمائے۔ اس کے لیے اعمال چاہیے 5 شعبوں کا، دین، عقیدے والا، عبادات والا، معاملات والا اور اخلاقیات والا اور معاشرت کے حقوق والا، اور یہ 5 شعبوں کا کامل و مکمل دین زندگی میں آتا ہے دینی تعلیم اور علماء سے تعلق سے اور دعوت و تبلیغ کی محنت سے اور اللہ والوں کی صحبت سے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے اور موت تک یہ تینوں شکلوں سے اللہ ہم سب کو جوڑے رکھے، جڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہاں اب بتاؤ بھائی کون کون اللہ کے راستے میں، ماشاءاللہ بنگلور کی جماعت بھی آئی ہوئی ہے 4 مہینے کی، اور جو بتاؤ مقامی ساتھی بھی، جو ساتھی اللہ کے راستے میں چل رہے ہیں وہ اپنی نیتوں میں توسیع کریں۔ ایک ہے تصحیح نیت اور ایک ہے توسیع نیت۔ جو چلنے والے ہیں وہ 4 مہینوں کی نیت کریں، بتائیں جلدی سے بتائیں۔ اللہ ہم سب کو موت تک اس کام کے لیے قبول فرمائے، ہماری نسلوں کو قبول فرمائے، اخلاص اور استقامت کے ساتھ علماء اور اللہ والوں کی رہبری میں۔ بتائیں جلدی بتائیں۔